نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. صدق الله المولان العظیم. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ نشست میں لفظ رمضان کے لغوی معنی سے بحث ہوئی تھی. اس ضمن میں بعض احباب کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی مزید وضاحت ہو، کیونکہ بعض لوگوں کے ہاں یہ بات بھی بہت چلی ہے کہ رمضان کا تعلق چونکہ تپش اور گرمی سے ہے، اس لیے یہ گرمی کے ہی موسم میں ہونا چاہیے. اس طرح کا اپروچ ناظرین ایک سطحی اور ایک عارضی اور علم کے نہ ہونے کی بنیاد پر ہے. اصل میں علامہ احمد ابن محمد ابن حسن المرزوقی اصفہان کے 5ویں ہجری کے ایک بہت بڑے علامہ اور ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں. 421 میں تولد ہوئے. انہوں نے جغرافیہ پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے الازمنہ والامکنہ. ازمنہ زمان کی جمع ہے یعنی وقت، اور امکنہ مکان کی جمع ہے یعنی جگہیں. اس کتاب کے اندر انہوں نے مختلف اوقات کی تشریح کی ہے کہ کس وقت کا نام ایسا کیوں دیا گیا ہے. اسی کتاب کے اندر ایام کی بھی انہوں نے تشریح کی ہے کہ یوم السبت کو سبت کیوں کہتے ہیں، یوم الجمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، اور اسی میں انہوں نے لکھا ہے ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہتے ہیں، اور شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں، اور رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں. تو ان کی تحقیق کے مطابق انہوں نے جو کچھ اس اپنی کتاب کے اندر رمضان کے تعلق سے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو عرب ماحول کے اندر نزول اسلام سے پہلے اس مہینے کے 3 نام مشہور تھے. ایک نام تھا ناطق تاسع، اور دوسرا زیمر یا زویمر اور زال سے، اور تیسرا نام ہے رمضان. تو رمضان اس کا نام جب متعین ہوا اور جس سال یہ کام ہوا، اس سال جس طرح کے موسم میں وہ مہینہ آیا اس کو اسی مناسبت سے وہ نام رکھ دیا. ربیع کے موسم میں کوئی آیا تو ربیع اس کا نام رکھا، گرمی کے موسم میں آیا تو اس کا نام وہی رکھا. تو اس سال جب انہوں نے مہینوں کے نام وضع کیے تو اس سال رمضان کا مہینہ گرمی میں ہی آیا تھا. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم ان تاریخی حقائق اور ان جغرافیائی حقائق سے صرف نظر کریں کہ جن کے مطابق چاند کی تاریخ ہر سال ہر مہینے کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے. اس کمی بیشی کی وجہ سے سال میں 8-10 دن کا جو فرق واقع ہوتا ہے ہماری تاریخوں میں، اس اعتبار سے یہ مہینے گھومتے رہتے ہیں. کبھی یہ مہینہ جون جولائی میں آئے گا، کبھی جون میں آئے گا، کبھی اگست میں آئے گا، اور کبھی یہ اپریل میں آتا ہے. تو یہ سرکل جو اس کا ہے یہ چلتا رہتا ہے. اس اعتبار سے رمضان کا مہینہ جب اس کا نام یہ رکھ دیا گیا تو اس سال اس وقت یہ گرمی میں آیا تھا، اس لیے اس مناسبت سے اس کا یہ نام رکھ دیا گیا. تو تاریخی حقائق سے صرف نظر کر کے، جغرافیائی حقیقتوں کو صرف نظر کر کے، اور قرآن مجید کے تقاضا کو صرف نظر کر کے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نظر کر کے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین ان کی سارے زمانوں کے اندر رمضان کے تعلق سے جو عمل ہوتا تھا اس کو صرف نظر کر کے صرف یہ کہہ دینا کہ یہ گرمی کے ہی موسم میں ہوتا ہے، یہ ایک سطحی اپروچ ہے. اور تو اصل میں دوسرے مہینوں کی طرح رمضان بھی جو ہے ہر سال 8-10 دن پہلے آ جاتا ہے. اس اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف گرمی پر ہی اس کا اطلاق ہو،
بہت ساری چیزوں کا اصل وضع میں جو نام ہوا ہے بعد کے زمانوں میں وہ باقی نہیں رہا اور اس کے اندر تبدیلیاں آتی گئیں. تو ہم نے جو بات آپ سے باور کرائی تھی یا کراتے ہیں رمضان کے تعلق سے کہ رمضان کے لفظ کے اندر ایک تعلق یہ ہے کہ ان رمضان ترمز الذنوب، کہ رمضان گناہوں کو بسم کر دے. تو یہ لفظی اور علمی تحقیق جو کی جاتی ہے اس کا مدعا اور اس کا مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ سامع کے دل کے اندر بات جم جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور جس طرح سے اسلام ہمارے پاس پہنچا ہے جس حفاظت کے ساتھ، اور اسی حفاظت کے ساتھ اگلی جنریشنوں اور اگلی قوموں اور نسلوں تک منتقل کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع. نوصل أهلا